الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ میرا موضوع ہے ذکر الہی کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے متعلق آپ ناظرین تک کچھ قیمتی باتیں پہنچا سکوں۔ اگر آپ انسان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے کیا کچھ ہے جو نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ اس کی قدرت و اختیار میں ہے، جو کچھ اس کی طاقت و قوت میں ہے، وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے آرام حاصل ہو سکے، اسے سکون مل سکے، وہ ایک اطمینان بخش زندگی گزار سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے انتہا کوششوں، راحت و آرام کا بے شمار سامان ہونے کے باوجود اس کے دل کو قرار نہیں ہے، اس کی روح کو اطمینان نہیں ہے، اس کے من میں سکون نہیں ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے، ہر آدمی اپنی دکھوں اور غموں کا رونا رو رہا ہے، ہر انسان زندگی کے مسائل اور الجھنوں میں گرفتار ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن تقریباً ہر ایک کا بنیادی مسئلہ بن چکا ہے۔ دکھوں اور مصیبتوں نے گھروں کا چین اور سکون برباد کر رکھا ہے۔ پریشانیاں، بیماریاں، ناکامیاں، تنہائی، مشکلات، خطرات، تکلیفیں، رکاوٹیں، جدائی اور موت جیسے مسائل سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کا انسان جو اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنا تعلیم یافتہ ہے، اتنا ترقی کر چکا ہے، جس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، جس کے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز ہے، جو ہر طرح کی آسانیاں اور سہولت اپنے پاس رکھتا ہے، وہ انسان اسپریچولی، نفسیاتی اعتبار سے اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ اس کی زندگی میں اتنا گھٹن کیوں ہے؟ اس کے باطن میں اتنی اداسی، اتنی افسردگی کیسی ہے؟ اس کے اندر کا انسان کیوں سسک رہا ہے، بلک رہا ہے؟ اس کے اندر کا انسان کیوں چیخو پکار مچا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت ہی سادہ ہے کہ جس چیز میں انسان کا سکون رکھا گیا ہے، جس چیز میں انسان کے دل کا اطمینان رکھا گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کے انسان دوسری چیز میں اپنا اطمینان تلاش کر رہا ہے۔ انسان نے اپنا سکون تلاش کیا دولت میں، لیکن اسے معلوم ہوا کہ دولت انسان کو سکون پہنچانے میں ناکام ہے۔ انسان نے سکون تلاش کیا اپنی اولاد میں، لیکن اولاد ہمیشہ فرما بردار ہو کر کے نہیں رہتی ہے۔ انسان نے سکون تلاش کیا رشتوں میں، زمینوں میں، باغات میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں، دکانوں اور مکانوں میں، حکومت اور اقتدار کے کرسیوں میں، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو سکون پہنچانے میں ناکام رہی ہیں۔ جو چیز انسان کو سکون دے سکتی ہے، جو چیز انسان کے دل کو اطمینان پہنچا سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر ہے۔ اس کو یاد کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے ذکر سے انسان کو قرار حاصل ہوتا ہے، اس سے تعلق کا رشتہ بنانے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے بے چینی اور بے قراری سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اس بات کو اچھے سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد سے انسان کو ایسا چین ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے، جیسے پانی کے اندر مچھلیوں کو سکون ملتا ہے، پرندوں کو ہواؤں میں اور جنگلی جانوروں کو جنگل میں ہوا کرتا ہے۔ اور جو بندہ
اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر کے، اللہ کی یاد سے دور ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی بے چینی ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہوتی ہے، جیسی طرف پانی سے نکالنے کے بعد مچھلیوں کو ہوا کرتی ہے، پنجرے کے اندر جانور اور پرندوں کو ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہو جائے، مال و دولت کا انبار جمع کر لے، قیمتی لباس پہن لے، لذیذ ترین ذائقے دار خوراک استعمال کر لے، لیکن اس کا دل اداس، اس کی روح بے چین، اس کی طبیعت افسردہ ہی رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ جس زندگی میں اللہ نہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ کی خوبصورت یادیں نہ ہو، اس کے ذکر کی لذت نہ ہو، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ کے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ ایسی زندگی جینے والا انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، ساری متاع حیات حاصل کر سکتا ہے، لیکن دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے، روح کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان جب سے اپنے مالک سے بچھڑا ہے نا، تب سے پریشان ہے۔ انسان نے جب سے اپنے رب سے دوری اختیار کی ہے نا، تب سے بے قرار ہے۔ اذیت اور تنہائی اس کی روح تک جا پہنچی ہے، اس کا باطن اجڑ چکا ہے، اس کو اندر سے گھن لگ گیا ہے، وہ کھوکھلا ہو چکا ہے انسان۔ وہ زندہ تو ضرور ہے، لیکن زندگی کے اصل سکون سے محروم ہے وہ انسان۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے۔ جو اپنی رب کی یاد میں صبح و شام کرتا ہے، وہی حقیقت میں زندہ ہے، اور جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت دنیا سے پیاسا جاتا ہے۔ اس لیے صاحبو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف آ جاؤ، اس غفلت بھری زندگی سے توبہ کر لو، ورنہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا بھی فرما دے گا تو بھی ایک حسرت باقی رہ جائے گی کہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز پر بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی اور لمحے کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو، اللہ کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ کہہ کہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیں اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کر لیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کو شامل کر لیں، جینا سیکھ لیں اس کے ساتھ، باتیں کریں اس کے ساتھ، دل لگائیں اس کے ساتھ، گلے شکوے کریں اس کے ساتھ، تعلق قائم کریں اس سے، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ جہاں جہاں اللہ کی یاد آتی جائے گی، سارے غم کے بادل چھٹ جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے، سارے مشکل آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اپنے بندوں سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کے ہر غم سے واقف ہے، وہ ہر اس اذیت کو جانتا ہے جو تم اپنے اندر اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارا اس بھری دنیا میں تنہا ہونا، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے تمہارے اس دکھ کو بھی جو دکھ تم خود سے بھی نہیں کہہ پاتے ہو۔ وہ تمہارے ہر لمحے سے باخبر ہے، وہ کسی لمحے سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ تمہاری ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسانی میں، تمہاری بیماری کو تندرستی میں، تمہاری غریبی کو امیری میں بدلنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ اس کے پاس آؤ تو صحیح،
دامن پھیلاؤ تو صحیح، دعا کرو تو صحیح، وہ درد بھری دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، وہ دل سے نکلی ہوئی درد بھری التجاؤں کو انسنا نہیں کرتا ہے۔ جس ذات نے مچھلی کے پیٹ میں بند اپنے بندے یونس کی پکار سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صداؤں کو وہ نہیں سنتا ہے؟ وہ سب سنتا ہے۔ وہ رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہم کو یوں تڑپتا ہوا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کریم بہت مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، 1000 باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے درد کو بانٹنے والا تمہارا پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تمہارے دکھ کا ساتھی، تمہاری مشکلات کا حامی صرف تمہارا پروردگار ہے۔ اس نے کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے نبیوں کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے رسولوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ سلطان الانبیاء ہیں اور آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں۔ آپ تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے ہیں، لیکن طعن و تشنیع کی وجہ سے آپ کے کلیجے کو، آپ کے دل کو زخمی کیا جاتا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، تمہارے سینے صدمے سے بھر جاتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، جو جملے تمہارے اوپر وہ کستے ہیں، جو طعن و تشنیع کے تین سے تمہارے کلیجے کو وہ چھلنی کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، لیکن ہم اس صدمے سے نکلنے کی تمہیں تدبیر بتا رہے ہیں، تمہیں راستہ بتا رہے ہیں کہ اس دکھ سے تم کیسے نکل سکتے ہو، اس مشکلات سے تم کیسے نکل سکتے ہو۔ وہ راستہ یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، اپنے پروردگار کو یاد کریں جس کا نام دکھی دلوں کے لیے باعث سکون ہے، جس کی یاد دکھی دلوں کا مرہم ہے۔ جب آپ اپنے رب کو یاد کریں گے تو آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں ایسی لذت ہے، ایسا نشہ ہے، ایسی شیرینی ہے کہ اس لذت کے سامنے، اس نشے کے سامنے دنیا کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ آؤ اپنے رب کی طرف، دوڑ آؤ اپنے رب کی طرف۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے در کو چھوڑ کر کے، میری دہلیز سے دور ہو کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں تمہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں تمہیں چین نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں جینا سیکھ لیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی یاد کو بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی کو بنا لیں، آپ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی جس انسان کو اپنی زندگی کا نقشہ تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اپنی زندگی سے بے چینی اور بے قراری کو دور کرنا ہے، تو اسے اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرنا پڑے گا، اللہ کو شامل کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جینا پڑے گا، اس کی یاد میں صبح و شام کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی یاد بنا لے، اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی بنا لے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، پھر آپ کبھی نہیں ہاریں گے، پھر آپ کبھی نہیں بکھریں گے، پھر آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد ہونے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد ہونے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔